دعا اثر نہیں کر رہی، اور میں تو تہجد بھی پڑھوں اور نماز میں کوئی بھی دعا اثر نہیں کر رہی۔ تو بزرگ کہیں گے یا اللہ، یہ ہے وہ ستانا۔ ان بزرگوں نے فرمایا اچھا بھائی کل آنا تم، ہم تمہیں ایک بات بتا دیں۔ اچھا جی، کل کو گیا۔ انہوں نے کہا میں نے ایک آدمی سے بات کی تھی، اس نے یوں کہا ہے کہ میں اس کی امداد کر دوں گا، 50,000 روپے دے دوں گا، مگر وہ مجھے اپنی ایک آنکھ دے دے۔ ایک آنکھ تم اسے دے دو، ایک تمہارے پر رہ جائے گی، کام چلاؤ، اور 50,000 روپے تمہیں وہ دینا چاہتا ہے، بولو تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا توبہ توبہ، میں اپنی آنکھ دے دوں اور 50,000 کے بدلے اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا اچھا تو 1,00,000 لے لو، دونوں آنکھیں دے دو۔ وہ ہرگز نہیں کہا توبہ توبہ، حضرت بلا کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا تو پھر دونوں پیر دے دو، 2,00,000 لے لو، دونوں ہاتھ دے دو۔ اس میں کئی چیزیں ان سے پوچھی اور سب کو انکار کرتا رہا، اور کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا، کیا کہنے لگے؟ ان بزرگوں نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ روزانہ آ کر ایک ٹکڑے میں فرق آ گیا، جیب ڈھیلی ہو گئی، اور روزانہ آ کر کے مجھ سے شکایت کرتا ہے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، نہ دعا قبول ہو رہی نہ یوں ہو رہی، تجھے شرم نہیں آتی؟ کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان تو ساتھ لیے پھر رہا ہے، 50,000 میں ایک ہاتھ دینے کو تیار نہیں، ایک آنکھ دینے کو تیار نہیں، تو بتا پھر تو ایک ٹکڑے میں ذرا سا فرق آ گیا تو اتنی شکایتیں اللہ تعالی۔ ایک عورت تھی، روزانہ اس کے سر میں درد ہو جاتا صبح ہی، اور سارے دن پٹی بندھی رہتی، اپنا کھا بھی رہی، اللہ اللہ بھی کر رہی، سب کام کر رہی، پھر لیٹی رہتی۔ ایک دن سر میں درد نہیں ہوا تو رونے لگی، اور روتے روتے برا حال۔ کوئی اللہ والے بزرگ آئے، انہوں نے پوچھا، آگے سلام کیا اس اللہ کی ولیہ کو، سلام کر کے کہا حضرت کیسی طبیعت ہے؟ تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ آج آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو فرمایا اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرے سر میں درد نہیں ہوا، آج میرے سر میں، کانوں سے سن رہے دل سے، میرے سر میں درد نہیں ہوا۔ تو ان بزرگوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، روزانہ درد ہوتا تھا آج درد نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس ولی اللہ عورت کی نظر کہاں تھی؟ اس نے وہ کہا، اور وہ یہ کہا کہ روزانہ میرے درد ہوتا تھا، میں دل سے اللہ 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 رحم کرتے پکارتی تھی، آج درد نہیں ہوا تو ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں نکلا، تو میں یوں رو رہی ہوں کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے۔ بولو بھائی کہاں گیا دماغ؟ آئی کچھ سمجھ شریف میں؟ پتہ چلا کچھ کہاں کو چلنا ہے، کیا کرنا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور پھر اپنے کو ہم اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں یہ ستانا پیار سے اچھا ہے، یہ ستانا یعنی سننا، اور سننے کے لیے ہمیں چھیڑنا، ہمارے پاس آنا تاکہ ہم بولیں، پھر تم سنو، جا کے تم اس پر عمل کرو، تو فرمایا یہ ستانا پیار سے اچھا ہے۔ یہ ستانا کیا ہے؟ میں تو یوں چاہتا ہوں کہ روز ستانے آ جایا کرو، جو کیا کریں، میں تو یوں چاہتا ہوں کہ روز ستانے آ جایا کرو، ایسے محبوب کہاں ملیں گے؟ یہ کوئی مطلب نہیں، نہ تعویذ نہ دعا، بس آ رہے ہیں اس واسطے جی کچھ سنا دو، کچھ نصیحت کر دو، ہمیں موقع مل جاتا ہے، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، تمہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یوں فرما رہے ہیں ایسے ستانے تو روز آ جایا کرو، ایسے محبوب کہاں ملیں گے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے استادوں کے استاد مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند جن کو کہا جاتا تھا، بخاری شریف پڑھا رہے تھے دارالعلوم دیوبند میں، بخاری شریف پڑھا رہے تھے، سردی کا موسم ہے، کچھ اوڑھے ہوئے چادر وغیرہ بیٹھے ہیں، برابر میں آ کر کوئی آدمی بیٹھ گیا، اس نے اپنی چادر میں سے ہاتھ اندر حضرت کے چادر میں ڈالا، اور مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ران میں چوٹکی خوب زور سے، جتنی زور سے لی جا سکتی تھی اس نے یوں چونٹی بھری، جتنی زور سے وہ داب سکتا تھا، ران میں اتنی زور سے چونٹی اس نے بھری، حضرت یوں کہیں بیٹھے رہے، پھر دوبارہ زور لگا کے بھری، حضرت یوں پڑھاتے رہے۔
جب حضرت فارغ ہو گئے پڑھا کر تو وہ سامنے آدمی برابر میں جو بیٹھا تھا سامنے آ کر کہنے لگا حضور میں نے آپ کو ستایا معاف کر دی، حضور میں نے آپ کو ستایا معاف کر دیجئے۔ کیا ستایا؟ مجھے تو کچھ ستایا نہیں آپ نے۔ حضرت شیخ الہند فرما رہے کیا ستایا؟ مجھے تو کچھ ستایا نہیں حضرت، میں نے آپ کی ران میں چٹکی لی اور ایسی زور زور سے لی کہ بلا آہ کیے ہوئے کوئی رہ نہیں سکتا تھا، بلا آہ کیے ہوئے کوئی رہ نہیں سکتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اچھا آواز کیا فرما رہے ہیں حضرت شیخ الہند؟ اچھا میں تو خیال کر رہا تھا کہ بیچارے کو مجھ سے محبت ہے اور محبت میں چونٹی چٹکی لی جاتی ہے، سمجھ میں آیا ستانا؟ محبت میں چٹکی لی جاتی ہے، جبھی تو میرے چونٹی بھر رہا ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے۔ مگر محبت ہو، جس کو محبت کہتے ہیں وہ ہو جب آتا ہے مزہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، جبہ پہنے بیٹھے ہیں، سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، حضرت کے چہرے پر پیلا پن آ گیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، پڑھاتے رہے، چہرہ بدل گیا، شاگرد دیکھ رہے ہیں حضرت کا کیا ہو گیا، رنگ بھی بدل گیا، آنسو ٹپک رہے ہیں آنکھوں سے اور پڑھا رہے ہیں۔ جب پڑھا کے فارغ ہو گئے حدیث شریف بند کر دی، جب ایک شاگرد سے فرمایا ذرا میرا جبہ پیچھے سے اٹھا کے دیکھو کمر میں کوئی چیز تکلیف پہنچا رہی ہے، جبہ اٹھا کے کرتا اٹھا کے دیکھا تو ایک بچھو ہے جو ڈنک مارتا ہے، اسے پکڑ کے مارا اور کہا حضرت آپ نے جب شروع میں اس نے ڈنک مارا کتنے ڈنک لگے ہوئے ہیں، جب شروع میں ڈنک مارا آپ نے جبھی اٹھا کے اسے کپڑوں کو کیوں نہ جھاڑا اور آپ نے جبھی کیوں نہ بتایا؟ فرمایا حدیث شریف پڑھاتے ہوئے اٹھنا مجھے بے ادبی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاؤں اور ذرا سی میں اس میں چکر میں آ کر حدیث کو چھوڑ دوں پڑھنا اپنی جان کے واسطے۔ چہرہ پیلا ہو گیا، زخم پھیلتے، زہر پھیلتے آنکھوں سے آنسو آنے لگے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے نہیں اٹھے۔ دیکھا آپ نے محبت تو کہتے ہو لیکن محبت تو کہتے ہو لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، جس کے اندر باہر نہ آوے اثر نکل کر وہ دل میں دیکھو، دل کو کیا دیکھے؟ تیری آنکھیں بتا رہی تھی، زبانی بتا رہی، ایک دھیلا تو کبھی خرچ کرنے کو یہاں تیار نہیں ہے، کبھی ایک ٹکڑا کھلانے کو تیار نہیں ہے، کبھی ایک کپ چائے کا پلانے کو تو تیار نہیں۔ محبت دل میں ہے جی، تو تیرے دل کو کون چیر کے دیکھے گا؟ میرے چولہے میں آگ ہے جی، اور آگ ہاتھ دے کے دیکھو تو نہ چنگاری ہے، نہ دھواں ہے، نہ آنچ ہے، نہ راکھ میں گرماہٹ ہے، تو دعویٰ غلط ہوا کہ نہ ہوا؟ ہائے ہائے، جب آتا ہے مزہ۔ ایک دفعہ رات کو خواب میں نے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، بڑے عجیب انداز سے، بس آنکھ کھل گئی جی، بڑا جی خوش ہوا، اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنا تھوڑی دیر کے بعد پھر لیٹا، جب لیٹا دوبارہ سے پھر زیارت ہوئی، بڑا عجیب انداز سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں کھل گئی، بڑا مست ہوا، بڑا جی خوش، تیسری مرتبہ جب لیٹا پھر وہیں سے خواب شروع، عجیب ہے۔ صبح ہو گئی، اٹھ کر کے فجر کی نماز سے پہلے اپنا تیاری کر لی، ناشتہ وغیرہ سے فارغ، اور نماز پڑھاتے ہی فجر کی فوراً جلا رہا، سویرے پہنچ گیا، اللہ کا حکم، پہلی گاڑی ملتی چلی گئی، چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا رات کہاں تھے؟ حسین پور سے آیا ہوں۔ اچھا کیا بات، خیریت اتنے سویرے؟ میں نے کہا حضرت رات 3 مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی، خواب میں رات 3 مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ یہ ہوا، تینوں بات بتا دی۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا اچھا تعبیر پوری کرنے صبح ہی آ گئے، ہے نا، تعبیر پوری کرنے صبح ہی آ گئے۔ پھر آپ نے دعا دی اللہ تعالیٰ مستقبل میں ترقیات سے نوازے۔ یہ بھی پیر کا ایک طریقہ ہے، جو شیخ ہوتا ہے وہ مرید کو خواب کی تعبیر نہیں دیتا، بلکہ تعبیر کو کسی اور انداز سے بیان کر دیتا ہے، دعا کے اندر یا کسی اور انداز سے، یا کوئی واقعہ سنا کر تعبیر دے دیتا ہے۔ پیر مرید کو خواب کی تعبیر نہیں دیتا، اس کی تعبیر یہ ہے۔
تو حضرت نے تعبیر تو نہیں دی مگر دعا میں اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعبیر یہ ہے کہ مستقبل میں کامیابی نصیب فرمائے. تو اللہ نے مستقبل میں کامیابی کے راستے کھولے اور کھلتے چلے جا رہے ہیں. یہ حضرت کی دعا کی برکت ہوئی. تو آپ نے دیکھا محبت میں نہیں رہا گیا, صبح یہاں سے بھاگا اور حضرت کے پاس جا کے ملاقات کر کے آیا اور جا کے بات بتائی. تو فرمایا ایک محب صادق کی لطف آمیز محبت کا بیان. مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی کسی کی محبت کے اندر پھر ذات دل میں سرائیت کر گئی. فرمایا کہ کوئی کسی کی محبت کے اندر پھر رہا ہے, کوئی کسی کی محبت میں بے چین ہوا پھر رہا ہے. پیچھے سے محبوب آ گیا, اس نے آ کے ایسا دبوچا کہ ہڈی پسلی مل کر سب ایک ہوئی جا رہی ہیں, اتنی زور سے بھینچ رہا ہے. اور پوچھا آپ کو تکلیف ہے, جلدی بتاؤ. اگر تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرا رقیب ہے, میں اس کو دبوچ لوں اور تجھے چھوڑ دوں. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ تو وہ کیا کہتا ہے, دم نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. میں کیسے گوارا کر لوں گا کہ تو دوسرے کو دبوچے, میں کیسے گوارا کر لوں گا کہ تو دوسرے کو دبوچے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. میں تو یوں کہوں کہ پیر اور داب دے میرے اوپر تاکہ میری لذت میں اور اضافہ ہو. سمجھ میں آ رہی؟ ایسے سن رہے جنہیں کبھی محبت سے واسطہ ہی نہیں پڑا انہیں. جوانی تو آئی ہوگی, کبھی تو پتہ چلا ہوگا, کچھ سرسراہٹ تو ہوگا بدن میں. نہیں, جب ہو چکا تو اس کو فرما رہے ہیں سمجھو, اس کے لیے معاملے کو سمجھنا آسان ہے. تو یہ واقعہ مولانا تھانوی صاحب کے واعظ کے اندر ہے, مگر جب ہو وہ محبت جس کو محبت کہتے ہیں. اسی لیے سلوک کا مسئلہ ہے کہ شیخ کے اوصاف اور کمالات سے قطع نظر ہو. یہ سلوک کا مسئلہ ہے. پیر صاحب کے شیخ کے اوصاف اور کمالات سے قطع نظر ہو کہ اس کی ذات ترابی یعنی اس کے اس خاکی وجود سے محبت ہو, کیونکہ کمالات تو خیالی چیزیں ہیں. واہ واہ, کیا عجیب بات کی. حضرت جی جو دعا کر دیں وہی پوری ہو, میں تو انہی سے مرید ہوا. تعبیر دے دیں بس کام ہوا آیا ہے, بالکل اس کے خلاف ہوتا ہی ہے نا. مرید نہیں ہوا میں تو. اچھا, اب حضرت جی نے دعا بھی کر دی, دعا پوری نہیں ہوئی, تعویذ بھی دیا, اثر نہیں ہوا, تو محبت ختم. بھائی ختم. تمہارے دماغ میں تو یہ تھا نا حضرت جی جو دعا کرتے ہیں وہی پوری ہو, اور تعویذ جس کام کا دے دیں بالکل 16 آنے فٹ. اور ہم نے کتنے تعویذ کرا لیے, ہمارے کچھ بھی نہیں ہوا. تو محبت گئی نہیں گئی, جانا آنا بھی کم ہو گیا. ہم تو بڑے بزرگ سمجھتے تھے, اور اتنے دن تک ہم پیچھے پڑے رہے ہوں گے, ہمارا کام ہوا ہی نہیں, گئی محبت. تو اس لیے پیر صاحب بھی پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں, میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا. دعا سے کیا انکار, تم بھی کرو, اللہ کے قبضے میں وہ پوری کرے نہ کرے, ہمارے ذمہ کیا ہے. تو پیر صاحب کے شیخ کے اوصاف اور کمالات سے قطع نظر ہو کہ اس کی ذات مٹی کی ہے, اس کی ذات پیر کی کہیں کی ہے, مٹی کی ہے, ترابی ہے. تو اس کے خاکی وجود سے محبت ہو, کیونکہ کمالات تو خیالی چیزیں ہیں, نہ معلوم کس وقت خیال کمال سے ہٹ جائے تو محبت بھی گئی. خیال بدل گیا حضرت کی طرف سے, محبت گئی. اب آنا جانا ڈھیلا پڑ گیا. اللہ اکبر. ایک دفعہ ہم گئے حضرت کے پاس مجلس میں, شریف سویرے سویرے جا کرتا تھا, میں سویرے سویرے پہنچ گیا ہفتے کے دن. حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے آیا. اچھا, جو بات مقصد ہے وہ کہنا چاہیے نہیں,
اور آج لوگوں سے پوچھو بھائی کیسا ہے، یہ ویسے ہی چلا تھا، ویسے ہی دماغ چل رہا تھا تیرا. کسی سے پوچھو بھائی وہاں کھڑا کسی کی دکان پہ، اور دکاندار پوچھے بھائی کیوں کھڑا، ویسے ہی کھڑا. تو اچھا لگا برا لگا؟ یہ سب جواب صحیح ہے غلط ہے؟ ویسے ہی کھڑا. اب کوئی کھڑا کھڑا یوں اچھلنے لگے، یوں ہاتھ پیر سڑک پہ کھڑا ہو گیا، کوئی کہنا بھائی کیا ہو رہا، کہنا کچھ نہیں، اب یوں کیوں اچھل رہا، ویسے ہی. تو کہیں گے دماغ میں کمی ضرور آ گئی کچھ نہ کچھ. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ہم پوچھ رہے ہیں کس لیے آئے ہو، کیونکہ جی ویسے ہی. ویسے ہی یہ کچھ جواب ہوا؟ مجھے پریشان کرنا، میں اپنا کچھ کام کرتا خالی رہتا، چاہے میرے پاس آیا کیوں، ویسے ہی. اب دوسرا درجے کا ایک آدمی کہتا ہے جی ملاقات کرنے آیا ہوں، زیارت کرنے آیا ہوں. اللہ اللہ، میں سوچ رہا تھا یہ ہمارا عاشق کہاں سے آ گیا، عاشق ہمارا کہاں سے آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا گھر میں یوں قرضہ ہو رہا ہے، تعویذ دے دو. پتہ چل گیا پہلے جھوٹ بولا تھا اس نے. یوں کہتا زیارت کرنے آیا ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں. یوں کیوں نہ کہا. دکاندار سے جا کے دکان پہ پوچھا بھائی کیا بات ہے، کہنے لگا جی ہلدی دے دو، ماچس دے دو، گھی دے دو. جس مقصد سے آئے وہ کیا کہتے ہوئے کیا زور پڑ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں تو عقل سب کی حاضر ہے. دکاندار کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھائی کیا چاہیے، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو. تو کہتا ہے جی 1 کلو فلاں چیز دے. وہاں نہیں کہتا تیرے زیارت کرنا ہے، درشن کرنا ہے. وہاں گئے دکاندار سے. مولویوں کے پاس آ کے، اللہ والوں کے پاس آ کر کے اپنا دماغ خراب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مساوی کا ایک چودھری وہاں کا وہ تھا، رانگڑوں میں سے ذمہ دار، وہاں کا سرپنچ جسے کہتے ہیں، پردھان کہتے ہیں اب تو وہ حضرت کے پاس آیا. جب چلا تو ماں نے کہا کہاں جا رہا، تھانے، یعنی تھانہ بھون، تھانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت جی کے پاس بھی جاؤ گا؟ ہاں وہاں بھی سلام کر کے آؤں گا. جب وہاں جاتے تو لوگ آس پاس کے حضرت سے مل کے جایا کرتے تھے. جب ہم شہر میں آئے ہیں، دنیا بھر میں دھکے کھائے، تو اللہ والے سے سلام کر کے چلے جائیں تو کیا نقصان ہے. صاف کہنا. گئے اور سلام مصاب ہوا، اچھا بھائی چلو. اماں نے کہا یہ بچی کو بخار چڑھ رہا سردی سے، اس کا تعویذ بھی لیتا ہے حضرت جی سے کہ سردی سے بخار چڑھ رہا ہے، یوں کہہ دینا اس کا تعویذ دے دو. اچھا گئے، جا کے حضرت سے کہا السلام علیکم. السلام. حضرت نے فرمایا کہو چودھری صاحب کیسے آنا ہوا. جانتے تھے حضرت، آتا تھا جاتا تھا، پتہ تھا سرپنچ ہے، ذمہ دار ہے، گاؤں کا پردھان ہے. تو فرمایا کیسے آنا ہوا چودھری صاحب. تو چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں آیا تھا قصبے میں کام کرنے کے لیے، کچھ سودا سلف لینے کے لیے، بس اسی لیے آیا، آپ کو سلام کرتا چلوں، ملاقات کرتا چلوں. اچھا اچھا، بہت اچھا. تو محبت آئی نا دل میں کہ اس نے اپنے دنیاوی کام بھی کر لیے اور ہم سے محبت رکھتا ہے تو سلام کرنے بھی آگے، اور کوئی مقصد نہیں. محبت آئی نہ آئی، حضرت خوش ہوئے ہوں گے نہیں. گاؤں کا ذمہ دار ہے، سرپنچ ہے، کہاں کہاں کیا کہ اس کے اوپر پاس اور زمیندار بھی ہے، اور محبت سے ملنے سلام کرنے آیا ہے، اس کی محبت کی قدر. اچھا حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر بٹھائے رکھا، کیونکہ اب جان لیا اب تو یہ صرف اسی کام آیا تھا. 1-2 باتیں سن بھی لی اس نے ساتھ ساتھ. اچھا اب جاؤ اپنا کام بھی کرو. حضرت نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. اچھا بھائی چودھری صاحب فی امان اللہ، جاؤ. اجی حضرت جی ماں نے یوں کہا تھا بچی کو سردی سے بخار چڑھ کا تعویذ لے منگایا تھا. بس پھر کیا تھا، حضرت تو ایک دم آگ ہو گئے اور ہاتھ تو یوں کر ہی رکھا تھا. ایک تماچا دیا اس کو، ایک تماچا دیا، فرمایا کھڑا ہو جائے یہاں سے. چلا گیا باہر. رہپٹ تو لگ گیا سرپنچ صاحب کے، مگر اب وہ رہپٹ اسے نچا رہا، کبھی ادھر، کبھی غصہ، کبھی گرمی، کبھی شرمندگی، کبھی وہ پریشان ہو. اور باہر آ کر کے وہاں دروازے میں ایک طرف یوں غم زدہ ہو کر بیٹھ گیا. کوئی ملنے والا آیا، چودھری صاحب، سرپنچ صاحب کیا بات ہے، کیا بات ہے. قریب کو ہو کے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشانی، ایسے کیوں ہو رہے اداس. کیا بتاؤ، غلطی ہو گئی آج مجھ سے، جانتے بوجھتے غلطی ہو گئی. تو فرمایا کیا ہوا، کہ میں نے حضرت سے یوں کہا تھا کہ سلام کرنے آیا ہوں، ملنے آ گیا ہوں، پھر میں نے تعویذ کو کہہ دیا، حضرت ناراض ہو گئے، میرے ایک تماچا مار. اب میں یوں پریشان ہوں، اتنے دنوں کی دوستی، اتنے دنوں کا تعلق حضرت سے، اب میں کیا منہ لے کے جاؤں وہاں، کیا منہ لے کے جاؤں گھر. یوں پریشان ہو رہا دماغ. تو وہ آدمی سنبھالنے والا تھا، ہے نا،
اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، یہ حضرت کی محبت ہی کی تو بات ہے تم سے، اب جاؤ دوبارہ سے اور سلام کر کے بیٹھ جاؤ، جب حضرت پوچھیں گے تم سے بولو کیوں آئے ہو تو اب کہہ دینا کہ اماں نے سردی سے بخار کا تعویذ منگایا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت ناراض ہیں یا تم نے خود ناراض کیا، اور ہوتا کوئی اور، ارے یہ تو یوں کرے آنے والوں کے ساتھ، تو چوتھے آسمان پہ جا رہا یہاں تھوڑا ہی رہے تھانے بہن میں، کہتے نہ کہتے کوئی مکار ہوتا تو ورغلاتا نہیں، تو انہیں صحیح بتایا، آیا وہ ڈرتے ڈرتے آیا سرپنچ صاحب اور آ کے السلام علیکم، بیٹھ گیا، ڈر نہیں دیکھو کہیں یہاں کہتے کھڑا ہو یہاں سے کیوں آیا، پھر مگر اللہ والوں کے یہاں یہ بات نہیں ہوتی، وہ تو اللہ والے ہیں۔ بس حضرت نے فرمایا اچھا وعلیکم السلام، کہو چودھری صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب نے کہا حضرت اماں نے سردی کے بخار کا تعویذ منگایا ہے، بات صاف ہو گئی، اور ایک نے کہا تعویذ دے دو، اب یہ پوچھو کہیں کا تعویذ ہے جی بخار کا، اب یہ پوچھو بخار سردی کا ہے، مقدمہ کھڑا کر دیا نہیں کر دیا، سیدھی طرح کہہ دے سردی کا بخار کا تعویذ دے دو یا نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب یوں کہا حضرت نے کاغذ اٹھایا اور تعویذ لکھ کر ان کو دے دیا، سرپنچ صاحب کو تعویذ دے دیا، اور تعویذ دینے کے بعد فرمایا اس بچی کے گلے میں ڈال دینا، بہت اچھا جی۔ اب حضرت نے ہاتھ بڑھایا مسافہ کے لیے، اب فرمایا نصیحت کے طور پہ فرمایا سرپنچ صاحب جھوٹ نہیں بولا کرتے، سمجھ میں آئی؟ تکلیف ہوئی، کیا کہا؟ سرپنچ صاحب جھوٹ نہیں بولا کرتے، ہو گئی نصیحت، جھوٹ کیا بولا تھا؟ ملاقات کے لیے، پھر تعویذ کیوں کہا؟ تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا، بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بات سمجھانے کی نہیں ہے، تو سب جانتے ہیں۔ ہاں تو میں نے کہا حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں، آج تو مجلس ہوگی نہیں، ہم چپ بیٹھ گئے، میں نے آج دوستوں سے چھٹی لے لیا، ملت فرما ہم بیٹھ گئے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، ہم بھی سنتے رہے، کب جب کوئی نہ ہو تو ہم سے بات کرنے لگے حضرت، میں حضرت سے کچھ پوچھنے لگوں، بات چلتی رہی، 1 گھنٹہ وہیں بیٹھے رہے، بات چلتی رہی، آتے رہے جاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا آج تو مجلس ہوئی نہیں، آپ کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا، ہے نا، آنا نہ آنا برابر ہو گیا۔ تو میں نے کہا نہیں حضرت برابر کہاں ہو گیا، ہم تو جب سے آئے ہیں مجلس ہماری ہو رہی ہے، جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہماری مجلس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا ایک تو ہوتی ہے دوستی دسترخوانی، ایک ہوتی ہے دوستی جانی، اور ایک ہوتی ہے دوستی زبانی، سمجھ میں آ گئی؟ دسترخوانی، زبانی اور جانی کو تو تم سب جانو، ڈھونڈتے پھرو، کوئی مل جائے کوئی۔ ایک دن ایک آدمی آیا بڑھانے کا، یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ میرا دوست ہے۔ کتنے دوست ہیں؟ ایسے ہوں کوئی 70-75۔ میں نے کہا ایک مجھے بھی دے دے، مجھے کوئی ملا نہیں دوست آج تک، جب کسی کو بنا لوں میرا دوست کوئی ہے، ایک مجھے بھی دے دے اپنے دوستوں میں سے۔ کہ جی مجھے لے لو۔ میں نے کہا یہ کہاں جائیں گے جب تجھے لے لوں گا؟ تیرے ساتھ جو 70-72 ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ 2-4 دن کے بعد آیا تو وہ اکیلا ہے۔ میں نے کہا وہ دوست کہاں ہے تیرا؟ کوئی دوست ہی نہیں آیا ساتھ۔ ارے ایسی تیسی سوچے گی تو بات ہو گئی ہوگی نا جی، اب سے گالیاں دے رہا ہے، یہ دوستی ہے؟ تو یہ دوستی ہے؟ اسے یوں کہا کریں نئی دوستی پرانی پھرے کوستی۔ دوست تو دوست ہوتا ہے، مرنے کے وقت بھی دوست کو یاد کرتا ہے، اور اگر وہ انتقال کی خبر سنے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے دوستی؟ یہ تو سب مطلب کی باتیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ایک تو ہوتی ہے دوستی دسترخوان، جب تک چائے پانی چلتا رہے گا دوستوں کے ساتھ تو لوگ آتے رہیں گے السلام علیکم السلام علیکم، ہیں؟ اور جس دن دسترخوان میں آ گئی کمی اس دن دوستی گئی۔ ایک ہے دوستی زبانی، ارے اجی بس بے چینی لگ رہی تھی تمہاری یاد میں، بس بے چین ہوا تھا، رات بھر نیند نہیں آئی، جو صبح ہی آ گیا ملنے کے لیے کہ اب سلام دعا کر ہوں مل جاؤں، بہت دن ہو گئے۔ اچھا
یہ دوستی زبان. جاتی ہے تو ناشتہ ملے گا، پھر وہاں پڑا رہے گا، گپ سپ کرتا ہے، دوپہر کو کھانا ملے گا، اور پھر گپ سپ کرتے ہیں. جب دن چھپنے کو آگا جو کہوں گا اچھا جی میں چلوں پھر اپنے گھر، کہنا اب دن چھپنے کہاں جا، اچھا چلو پھر کل کو چل جاؤں گا. اچھا چلو تو پھر کل کو ہی چلا جاؤ. اللہ اکبر. یہ دوستی دسترخوان. اور ایک ہے دوستی زبانی، وہ جو زبان سے کہہ رہا تھا، یاد مجھے ساری رات یاد آتے رہے اور یوں رہا. یہ دوستی زبانی ہے، دھوکہ نہ کھانا. اس کی بات تو میں آ کر اس نے بھی 2 لفظ تمہارے شان میں محبت کے گھڑ دیے، تم بھی 4 گھڑ دو. گھر سے کون سا جا رہا ہے بھائی؟ گھر سے کون سا جا رہا ہے؟ کسی شاعر نے نواب صاحب کی شان میں کوئی اشعار پڑھ دیے. نواب صاحب ایسے ہیں، 7 آسمان میں ان کی حکومت ہے، پتہ نہیں کیا کریں شاعر لوگ، کہہ دیے اشعار. نواب صاحب نے خود جب دیکھا سارا مجمع واہ 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 کر رہا نواب صاحب کی تعریف میں، تو نواب صاحب نے کہا بھائی آپ کو 100 روپے انعام. بڑا خوش ہوئے اور 2-4 سنا دیے. اور پھر یوں کہا کہ پرسوں کو 100 روپے آپ میرے سے پاس سے لے جانا یا منگوا لینا، ہم نے آپ کو 100 روپے انعام دے دی. اچھا چلے جا کے ادھار بھی کھا لیا شاعر صاحب نے. پرسوں کو تو ملیں گے 100، اس زمانے کے 100. بس اب جو آئے شیروانی پہن کے دوسرے دن، تو نواب صاحب نے دیکھا ایسا ہو گئے جیسے جانتے ہی نہ ہو اس شاعر کو. اور وہ السلام علیکم کر کے بیٹھ گئے. اگر کہیں آؤ شاعر صاحب کچھ، تو وہاں کچھ نہیں. انہوں نے شاعر صاحب نے کہا غالباً آپ نے ہم کو پہچانا نہیں. فرمایا کیا مطلب؟ اگر میں وہ ہوں جو پرسوں آپ کی شان میں قصیدہ کہا تھا اور آپ نے خوش ہو کر 100 روپے کا انعام بولا تھا کہ پرسوں کو لے جانا، اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. نواب صاحب نے کہا آپ نے مجھے کچھ دیا تھا؟ کچھ دیا تھا؟ کہ نہیں. تو کہا میرے سے کیا لو پھر؟ تم نے زبان چلا کے زمین کے آسمان میں، آسمان کے زمین میں کر کے میری شان میں پڑھ دیے تھے. میں نے 100 روپے کے لیے ہونٹ ہلا کے تجھے خوش کر دیا تھا، ہے نا؟ نہ تو نے کچھ مجھے دیا، نہ میرے سے کیا مانگنے آیا. ٹھیک کیا نا علاج کیا اس آدمی کا. تو یہ دوستی زبانی ہے، دھوکہ نہ کھانا چاہیے ایسے لوگوں کی تعریف سن کر. میں تو سارے میں پھر لیا جی، سارے میں جہاں جاؤں جو کہنے لگا وہاں چلا جاؤ حسین پور، بس ان سے اوپر نہیں ہے کوئی جو کیسے الفاظ بول رہا ہے. اس کے چکر میں آنا چاہیے. یہ دھوکے باز ہے، ایسے ایسے الفاظ زبان سے بولتے ہیں لوگ. تو حضرت نے فرمایا ایک دوستی ہوتی ہے جانی. جانی وہ ہے جہاں دوست کا پسینہ گرے خون بہانے کو تیار. بولو بھائی ہے کوئی کا ایسا دوست؟ ہمارا تو کوئی ہے نہیں بھائی جسے ہم کہتے ہیں مجھے رکھ کے یہ ہے ہمارا ایسا دوست. کہتے ہیں بہت سے آتے ہیں، کہہ کے دیکھو جان نہ قربان کری تو کہو. سمجھے نہیں؟ اب کیا ضرورت ہے امتحان کرنے کی؟ وہ تو وقت اپنا بھی بتا دے گا، وہ تو وقت اپنا بھی بتا دے گا. باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط الفاظ استعمال کیے ابو قحافہ نے، اور بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. باپ کافر ہے اور ابو بکر صدیق ایمان لا چکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باپ نے حضور کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے تو باپ کے منہ پر تھپڑ مارا دبا کے. ابو بکر نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ. ہو گیا امتحان؟ نہیں ہو گیا؟ شور ہو گیا. دیکھو جب سے یہ مسلمان بنے، دیکھو مسلمان کیسے آتنکوادی ہیں. دیکھا جب سے مسلمان بنا ماں باپ کا بھی ادب نہیں، باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا. ابو بکر کو غصہ تھا، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر بھی پچھتا رہے ہیں، تھا تو باپ ہی. کیا کروں، کیا ہوا؟ دیکھو بھائی کیا فیصلہ ہوگا، اللہ کا حکم کیا ہوگا. میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. چلتا رہا، خوب اعتراض ہوئے، منافق آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ ہے، خاموش ہے کہ واقعی عجیب ہے. ادھر تو باپ ہے، ادھر رسول اللہ ہے. سب سے بڑا درجہ اللہ اس کے رسول کا ہے نا یہ ہمارے لیے. اس کے بعد ہے ماں باپ کا. تو واقعہ ایسا پیش آیا، اس نے بدتمیزی کی حضور کی شان میں، اس نے سزا دے دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر
یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایمان میں غرق ہو گیا وہ ان کا دل، وہ ان کے سامنے ماں ہو یا باپ ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی چیز نہیں اللہ اس کے رسول کے سامنے۔ ابو بکر نے صحیح کیا جو کچھ کیا، بری ہو گئے، تو ہمیں آزمانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ ہم بھی دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا کتنے پانی میں ہے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت نے فرمایا ایک تو ہوتی ہے محبت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبت صفاتی، سمجھ لینا، ذاتی اور صفاتی دو قسم کی محبت۔ ذاتی تو یہ ہے نکما ہے، بیکارہ ہے، لنگڑا ہے، للا ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، کسی کا بیٹا ہو تو ماں اس پر جان دیتی نہیں دیتی؟ بولو بھائی جی، ہے نا، جان دیتی ہے ماں نے اس بچے پر۔ لنگڑا ہے تو، فالج ہے تو میرا ہے نا، کتنی جان دیتی، کتنا، اس کو کہتے ہیں ذاتی محبت۔ اس عورت کو ذات سے بچے کی محبت ہے، اسے یہ مطلب نہیں کہ مجھے کما کے کھلانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یا حسین ہے یا کالا ہے گورا، اسے کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہے ذاتی محبت۔ اور صفاتی یہ ہے کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا نونہال ہے، سارے میں بڑی اس کی آؤ بھگت ہے، بہت نوٹ کماتا ہے، بڑا مالدار، یہ صفات ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ یہ صفات ہیں۔ تو بعضوں کو محبت ہوتی ہے صفات کی وجہ سے اور بعضوں کو محبت ہوتی ہے ذات کی وجہ سے، ذاتی محبت، سمجھ میں آ رہی؟ آج کا سبق ذرا تیز سا ہے، مسلح سمجھ لیجو۔ ذات سے محبت، ایک ہے صفات سے محبت۔ تو ذات سے محبت ہوگی تو یہ قائم رہے گی، یہ قائم رہے گی۔ اور اگر صفات سے محبت ہے، جب حضور نہ رہے لوگ اسلام سے پھر گئے، جب حضور نہ رہے انتقال ہو گیا تو لوگ اسلام سے پھرنے لگے۔ یہ تھی ذات کی محبت و صفات۔ ارے وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے جس نے، ان کا انتقال ہو گیا، اچھا بھائی اب کیا رہ گیا، چلو بھائی اپنے گھر، چلو اپنے گھر، وہ کیا کریں، کوئی نہیں سوچ رہا اب پہلے دین میں جاویں، اسی میں رہیں، کیا پریشان جواب۔ اور جو مضبوط ذات سے محبت تھی رسول اللہ کی، وہ یوں کہا تلوار سے گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے یوں کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟